بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام رول آف لا وتھ ساجد شاہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، یعنی وہ آلریڈی ہمارے جو پروگرام میں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے، جو کہ پروگرام کا نام ہی رول آف لا ہے، تو لا کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن جو آج کی شخصیت ہیں وہ لائر ہیں۔ لا انہوں نے چائنا سے کیا اور اس کے بعد پاکستان میں کب آئیں، کیسے سیٹل ہوئیں، اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی جو لائف کو ہے وہ چینج کیا۔ وہ لیکچرشپ کی طرف آئیں، انہوں نے مختلف یونیورسٹیز میں ٹیچنگ کی، لیکچرز دیے، کیا ٹیچنگ کی، کس چیز کی کلاسز لیں، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ابھی لیٹسٹ ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ وہ شوبز اور لا ایک ٹوٹل مختلف فیلڈز ہیں، شوبز میں کیسے آنا ہوا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تعارف کراتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں راحت عبداللہ، لیکچرر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور شوبز سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ویلکم کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اچھا، جیسے بھی میں نے ابھی بتایا، آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ پبلک ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کب پاکستان آئیں اور کیوں آنا ہوا پاکستان؟ میں پاکستان سب سے پہلے 2010 میں آئی تھی سیاحت کے لیے۔ میں نے ایک بار دیکھ کے سیاحت کر کے چلے گئی۔ تب میں گورنمنٹ آفس میں یعنی کہ جاب کرتی تھی۔ تو اس کے بعد 2012 میں آئی ہے، تب میں شادی کر کے آئی تھی۔ اچھا، شادی آپ نے پاکستان میں کی ہے؟ جی ادھر کی تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد سے پھر یہیں سیٹل ہو گئی ہیں؟ اس کے بعد سے پھر یہاں رہ رہی ہو، پھر آتی جاتی رہتی ہو چائنا۔ گھر ادھر ہی ہو، میری باقی ساری فیملی چائنا میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو کیسا لگا آپ کو پاکستان آ کے؟ چائنا کا ماحول بہتر تھا؟ یہاں کے لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں کے یہاں آنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا مختلف لگا ایسا؟ پاکستان مجھے بہت اچھا لگا۔ ہر کسی بندے میں ہوتا ہے یہ جو خواہشات، یہ جو چاہت، یعنی کہ وہ اپنے ملک سے ہٹ کے دوسرا ملک دیکھنا، ویزے سیاحت کرنا، وہ ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے ایسے۔ تو یعنی کہ ہم جو یہاں رہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چائنا سے تنگ آ گئے کہ اس لیے کہ رہ رہی، ایسی نہیں ہے۔ بس شادی کی وجہ سے تو یہاں آ گئی تھی، پھر ادھر بھی تو سیٹل ہوا ہے۔ پھر باقی میری ساری فیملی چائنا میں ہوتے، وہاں ان لوگوں سے ملاقات کے لیے، مل جلنے کے لیے تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آتے رہتے ہیں یہاں پر ملاقات کے لیے، آپ سے آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں؟ ہاں، میری فیملی میں بھی ادھر آئے ہیں، سیاحت کی ہے، دیکھ کے چلی گئی ہے۔ میں بھی جاتی ہوں، آتی ہوں، بس ہمیشہ آتا جاتا لگے رہتی ہے۔ اس سال میں بھی تو جانا تھا اصل، لیکن یہ جو وائرس کی وجہ سے فلائٹ ساری سب کچھ رک گئی۔ تو وہاں پہ آپ نے لا کیا، تو وہاں پہ اور یہاں پر کیا مختلف پایا کہ یہاں پہ آپ پریکٹس نہیں کر رہی، تو وہاں پہ آپ نے لا کے بعد پریکٹس کی؟ وہاں پہ یہی ماحول ہے عدالتوں کا، کچہری کا، اور سارا وہ سلسلہ ہے ایسا؟ جی، وہاں پہ بھی وہی ہے، کچہری، عدالت، وہی چکر کاٹنا، پھر وہ جیل جانا، یہ مظلومے سے وہ ادھر زبانیں ساری اس تو کا لا تو آپ نے کیا کیا، لا اپنے شوق سے کیا، پھر وہ آپ نے وہاں پریکٹس بھی کچھ عرصہ کی۔ یہاں پر آ کے آپ نے پریکٹس کو توجہ نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی لائف میں کچھ چینج لاتی رہی ہیں، تو یہاں پہ پریکٹس کی کوشش کی یا کوشش ہی نہیں کی؟ ہاں، جب ہم وہاں لا پڑھتے تھے تب ہمیں یعنی کہ اپنے چائنا کے قانون سیاست کے ساتھ ساتھ یعنی کہ انٹرنیشنل قانون بھی سکھایا جاتے تھے، ہم پڑھتے تھے۔ ادھر کہ ہم نے اس طرف میں توجہ اس لیے نہیں دیا کہ پہلے تو شوق تو تھا ہمیں باہر ملک کبھی جانا نصیب ہوا تو ادھر کی بھی لا میں کچھ پڑھو، لیکن میں نے توجہ اس لیے نہیں دیا کہ کیونکہ ہمیں لینگویج کا بھی تو پرابلم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لائر تب بات کرنے کا انتہائی ماہر استاد ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بات لفظوں میں سوراخ نہیں چھوڑتے تب وہ جیت سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ ہاں، نہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ جو لینگویج کی پرابلم تھی یہ ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں انٹرنیشنل لیول کی تو وہ ڈگری تو نہیں ہے نا، یعنی کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے باہر ملک میں بھی وہاں پہ پریکٹس کیا، وہاں کی ڈگری لی ہے۔ یہ بڑی ہماری اچھی ہے تو کہ انہوں نے سب کچھ بات تو کی ہے اس ہوتا حوالے نا۔ سے کہ لا تو آلریڈی جتنا بھی ہے وہ آلریڈی انگلش میں موجود ہے، لیکن چونکہ جب تک آپ کلائنٹ کے ساتھ، لیٹیگنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے نہیں، آپ کی اس کی زبان کے اوپر عبور نہیں ہوگا، اس کی بات کو سمجھیں گے نہیں جب تک آپ کیس کو جیت نہیں پاتے، تو اس وجہ سے آپ فیڈ اپ ہیں یا آپ نے اس طرف توجہ نہیں دے سکی ہیں۔ جی، اس وجہ سے توجہ نہیں دی تھی۔ تو پھر اب آپ لیکچر بھی دے رہی ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں،
تو کس حوالے سے لیکچرز کسی لاء کے اوپر دے رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں؟ نہیں لاء کے اوپر نہیں، پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چائنیز لینگویج تو یعنی کہ ہر کوئی ملک کے لوگوں کو سیکھنے کا بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس لیے پاکستانی لوگ بھی بہت سے شوق سے یعنی کہ سیکھتے ہو، یعنی کہ بہت سے اسٹوڈنٹ یعنی کہ زیادہ تر بیسک چائنیز لینگویج سیکھتے ہو، یعنی کہ میں بھی تو بہت اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہونا، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں بھی ایک ٹیچر بنوں. اس سے میں نے 2018 سے لے کے 2020 کی سٹارٹنگ تک یعنی کہ 2 سال میں نے 3 سیمسٹر یہ نمل یونیورسٹی میں چائنیز ڈپارٹمنٹ میں چائنیز لیکچر دی، یعنی کہ ٹیچر بنی ہے. تو ہم مختلف اسٹوڈنٹ کو سکھاتے، چاہے وہ یونیورسٹی پڑھ کے آئی ہو یا میٹرک ختم کی ہو، یا تو وہ سپانسر مثال تو کسی ادارے ارگان سے آئی ہوئی اسٹوڈنٹ ہو، یعنی کہ اپنی سی چھوٹی اپنی سی بڑی اپنی سی برابر اینج کے لوگوں کو بھی ہم چائنیز لینگویج سکھاتے رہے. ہماری اسٹوڈنٹ یعنی کہ ہر طرح سہا کے. آپ کیا سمجھتی ہیں چائنیز لینگویج اگر کوئی شخص سیکھنا چاہے وہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ کی اپنی محنت اور کوشش کے مطابق ہوتا ہے. میں اس کو اتنا نہیں کہہ سکتی ہوں کہ 1 سیمسٹر میں 2 سیمسٹر میں سیکھ سکتی ہوں، اس کا ایک کنفرم میں نہیں بتا سکتی. اس کے بھی اسی طرح جیسے اردو کے الف بے پے ہوتے ہیں، اس کے بھی الفابیٹس ہوتے ہیں، اس کو بھی ایسے ہوتا ہے. وہ تو چائنیز لینگویج تو انتہائی مشکل ترین لینگویج ہوتا ہے. ہم چائنیز ہو کر بھی ہمیں بھی تو اتنا مشکل لگتا ہے، تو فارنر کے لیے تو ابھی کبھی انتہائی مشکل تو لگتے ہیں نا. تو اسی سیکھنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے بہت سے یعنی کہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو میں ایک لائن دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا چائنیز میں اگر ہمیں پبلک کو بتائیں. آپ نے ایک لائن بولنی ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور ڈی ٹی ایچ نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا. اس کو کیسے کہیں گے چائنیز لینگویج میں؟ اس کو کہتے ہیں نیم نگی چھائی فانگ خنگ خاؤ چنگ سنگ، نیم نگا یو چھنگ وہ خنگ گاؤ سنگ. جتنے بھی چائنیز لوگ اگر اس کو سن رہے ہیں تو وہی اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا بہت اچھا کہا ہوگا، اللہ کرے وہی کہا جو میں نے کہا ہے ان کو. اینی وے اب اس حوالے سے بتائیے گا، چائنا بھی آپ نے اتنا عرصہ ظاہر ہے ایک بچپن گزرا، بہت عرصہ ایک گزرا، اور یہاں پر بھی ایک عرصہ گزرا. پاکستان چائنا کا اچھا دوست ہے یا چائنا پاکستان کا اچھا دوست ہے؟ اس دوستی کو برقرار رکھنے میں زیادہ کمال کس کا ہے؟ دوستی کے اوپر تو پاک چائنا دوستی زندہ باد کہتی ہے. تو چائنا ہے چاہے وہ پاکستان ہو، دونوں آپس میں اچھے دوست ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوستی ان کی زیادہ تر چائنا نہیں نبھا رہی ہو یا تو زیادہ تر پاکستانی نبھا رہی ہو، بات ایسی نہیں ہے. دونوں ملک ساتھ ساتھ دوستی کو اچھی نبھاتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے جو کووڈ چل رہا ہے یہاں پر، وہاں سے سٹارٹ ہوا، انیشیٹو ہوا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے پر وہاں ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کچھ لہر آئی، ابھی پھر سننے میں وہ ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں ابھی وہ دوبارہ سے کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ کووڈ جو ہے یہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ چائنا میں کیا کنڈیشن ہے؟ چائنا میں تو ابھی کورونا تو میرے حساب سے ابھی نہیں ہے. وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سٹارٹنگ میں کورونا کو بہت اچھی طریقے سے چائنا نے قابو پائی تھی، وہ تو کنٹرول سب کچھ ہو چکی تھی. ابھی تو ہر ملک میں تھوڑا بہت ادھر کچھ نکلا ادھر کچھ نکلا کیا کہ ایسے تھوڑا بہت شور شرابہ تو ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسی سال ختم ہونے تک تو سلسلہ جا رہی ہے. یہ سال ختم ہونے کے بعد تو نیکسٹ سال نیا سال سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بس سمجھو یعنی کہ جو وائرس والی جو سلسلہ میرے خیال سے بالکل ختم ہو جائے گی. ہو جائے گا ایسا آپ پورا امید ہے اس حوالے سے؟ جی جی ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کافی دیر سے بھی کہ آپ لائر پھر لیکچرر، یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں لیکن پھر بھی کسی طرح ملتے ہیں، سیریس فیلڈز ہیں. یہ شوبز کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یہ ایسا آپ نے کیسے سوئچ کر لیا؟ یہ شوبز کا تو میں بچپن سے یعنی کہ شوق آپ چائنا میں بھی رکھتی ہوں. کرتی رہی ہیں شوبز کے حوالے سے؟ کوئی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی تھی کبھی آپ کی؟ کبھی ہاں ایکٹیویٹی ہے، وہاں بھی تو ایکٹیویٹی ہے میرے، مثلا گانا گانا، ڈانس کرنا، ایسے ماڈلنگ وغیرہ ہم کرتے رہتے. وہ تو یعنی کہ یہ جو شوبز ہماری سمجھیں کہ زندگی کا ایک حصہ ہے چائنا میں. یعنی کہ یہاں تو لوگ برا مناتے ہیں لیکن ہم وہاں اس چیز کو کوئی برا نہیں مناتے، الٹا جیسا یعنی آپ کہ نے اچھی آبزرو کیا کہ سمجھتے یہاں پہ ہیں. اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہاں اس چیز کو. ادھر اچھا نہیں سمجھتے اس کو.
یعنی کہ لوگ بہت بری طریقے سے بری نظر سے دکھائے جاتے ہیں، لیکن ادھر بہت عزت کی نظر سے نگاہ سے دکھتے ہیں ہم. ایک ٹیلنٹ ہے، ایک ہاں، سٹار ایک ہے. ٹیلنٹ اسٹار ہو، اسی نگاہ سے دکھتے ہیں ہم. وہ ٹیلنٹ تو سب میں نہیں ہوتی ہیں، کچھ میں تو ہوتے ہیں. اتنا کسی کے پاس ٹیلنٹ ہونا بھی اتنا آسان بات تو نہیں ہے نا. صحیح بات. اس کو ہم یعنی کہ سپورٹ کرنا، عزت دینی چاہیے، بلکہ اس کو غلط گندے نظر سے دیکھنے کی بجائے. اچھا، اب شوبز میں یہاں پاکستان میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ موویز کر رہی ہیں، ماڈلنگ کر رہی ہیں، ڈرامے کر رہی ہیں؟ ہاں، میں بچپن سے یہ جو شوبیز کے یعنی کہ فلم ایکٹر بننا، فلموں میں رول کریکٹر ادا کرنا، اس میں بہت شوق رکھتی تھی، کیونکہ وہاں انڈیا کی فلمیں بہت چلتی تھی. تو بچپن سے انڈیا کی فلموں کی جو گانا ساتھ ساتھ فلم چلتی رہتی، چائنا ٹی وی میں میں بھی ہم انڈیا کی لکھتے فلمیں زیادہ ہٹ ہوتی جی ہیں، جی سنی جاتی زیادہ ہیں. انڈیا کے ان کو فلم سمجھ آتی چلتے ہے ہیں. چائنیز کو، وہ جو لینگویج ہوتی ہے. سمجھ وہ ہماری لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کے پھر لگاتا ہے نا اس اچھا فلم اچھا. کو. تو لیکن گانا اسی کی اپنے اردو گانے میں تو رہ جاتی ہے، اس کی جو گانے والی حصہ. باقی جو سٹوری سارے ہمارے اور لینگویج اور چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کے چلتا ہے. تو میں ساتھ ساتھ چاہے میں سوتی ہوئی ہو یا تو جاگتی ہو، جب بھی ٹی وی میں جو فلم چلتے رہتے تو ساتھ ساتھ میں گانے بھی لکھتی، ساتھ ساتھ گاتی رہتی تھی. میں اسکول، یونیورسٹی، آپ کی بات میں آفس کاٹوں گا، وغیرہ بالکل میں میں بھی آپ میں کی بات ایسے سنتا ہوں. گاتی رہتی تھی نا. ناظرین، یہ ایک اور ملٹی ٹیلنٹڈ کا جو کوالٹیز میں نے بتائی ہیں، ایک اور میں بڑی اچھی کوالٹی ہے، بہت اچھے سنگر بھی ہیں یہ. تو ان سے ایک چھوٹا سی فرمائش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ چھوٹے سے 2 لائنیں ہمیں سنا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. بہت پیار کرتی ہو تم کو صنم، بہت پیار کرتی ہے تم کو صنم، قسم چاہ لے لو، قسم چاہ لے لو، خدا کی قسم، بہت پیار کرتی ہے تم کو صنم. ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا، تمہیں یوں ہی چاہیں گے، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتی ہے تم کو صنم، بہت پیار کرتی ہے تم کو صنم. کیا بات ہے، زبردست، بہترین آواز، آج میری بہترین وائس. آواز بھی اتنی آج کل زکام لگی ہوئی نا، تو آواز بھی تھوڑا بہت بٹ بدلی پھر ہوئی بھی ہے. بڑا بیلنس انداز میں یہ سروں کے اس سے ساتھ آپ اچھا نے نہیں گانا ہو گایا رہا. اور گا کے سنایا. اچھا، پاکستان میں جب آپ آئیں تو آپ کو جو آپ نے کہا سیاحتی مقامات پر میں گئی، تو آپ کو سب سے اچھا علاقہ کون سا لگا گھومنے پھرنے کے لحاظ سے؟ گھومنے پھرنے کے لیے میں تو کہتی یہی اسلام آباد. مجھے تو باقی شہر اتنا بھی اچھا نہیں لگتی، شاید اس وجہ سے ہے جس طرح ہر کسی کو اپنے اپنی پیدائش جو یوٹ مکان وہ بہت سب سے عزیز ہوتے، جیسے شاید میں بھی زیادہ تر ان کے کتنے عرصے سے 6-7 سالوں سے پنڈی اسلام آباد میں رہی ہوں نا، تو اس وجہ سے پھر بھی میرے آنکھوں میں، میرے ذہن دماغ میرے حساب سے یہی پنڈی اسلام آباد آپ سب پاکستان سے کے جو بیسٹ ہے. سیاحتی ویسے میں نے مقامات ہیں، پاکستان کے مری سارے وغیرہ شہر، ساری مری، جگہ، ناران کا جتنا غان، بھی ایسی جگہ میں نے ساری گھوم چکی ہے، وزٹ سیاحت ساری کر دیکھی چکی ہے، ہوئی میں نے ہیں. دیکھی ہوئی ہے. کراچی بھی میں نے بہت بار گئی ہوں، وہاں رہ بھی گئی ہوں، لیکن پھر بھی پنڈی اسلام آباد جیسی اچھی جگہ شاید کوئی کہیں نہیں اور ہے. جگہ نہیں ہے. آپ چاہتی ہیں کہ میں پاکستان میں مزید لانگ ٹرم رکوں اور یہاں پر اس کو انجوائے کروں. اچھا، اس ابھی یہ بتائیے گا کہ پبلک کو یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو ایز اے چائنیز آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جو میں پبلک کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، تو جب سے شروع میں ادھر کرونا وائرس سٹارٹ ہو گئی تھی تو پاکستانی عوام
ہم چائنیز لوگوں کو بہت عجیب نظر سے دیکھتی تھی. جس طرح کہ یہ کرونا وائرس ہم چائنیزوں نے جیب میں اٹھا کے پہری ہوئی ہے, ہم ادھر آ کے پھیلائے جیسے نا. تو ہم بازاروں میں جاتے جو بھی یعنی کہ خرید و فروخت کے لیے جانا ہو, کہیں بھی پاکستان کی جو بھی راستے سے گزارتے ہوئی تو پاکستانی لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے تھے وہ کرونا وائرس آ رہی ہے جا رہی ہے, وہ دیکھو کرونا وائرس. اتنا ہمیں نا یعنی کہ بہت انسلٹ کرتی تھی. یہ بالکل بھی اچھے سننے میں اچھی نہیں تھی, کیونکہ دونوں ملک آپس میں دوست ہے. تو ادھر کی عوام ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی تو سمجھو یعنی کہ یہ ایک تعلقات خراب کرنے والی بات ہے, دوستی خراب کرنے والے, ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا, آپ کا میسج پہنچ گیا. اور ایک بات اور چیز آپ سے, کہ آپ وہ بات بتا رہی تھیں شوپیس کے حوالے سے, وہ بات بیچ میں رہ گئی, وہ گانا ایک شروع ہو گیا تھا. تو وہ آپ جو شوپیس کے حوالے سے فلم کر رہی ہیں میرا خیال ہے, تو وہ کون سی فلم کر رہی ہیں؟ ہاں, ادھر ہم یعنی کہ ویسے بھی پاک چائنا دوستی ترقی کی اتنا گہرے ہوتی جا رہی ہے. 30 سال پہلے تو پاکستان کی ہر فلم چلتی تھی, مثال یعنی کہ ندیم, بابرا شریف, شبنم, جس طرح مشہور فنکاروں کی جو فلموں وہاں چلتی تھی. تب ہم ٹی وی میں دیکھتے رہتی تھی بہت چھوٹی ٹائم سے. لیکن جو یہ 30 سال بعد ابھی جو چائنا میں کوئی بھی پاکستان کی ایک بھی فلم ابھی نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا ہے یہ مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن یہاں مجھے پاکستان آ کے ادھر کی فلم انڈسٹری جاننے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ یعنی کہ ادھر کی فلم انڈسٹری یعنی کہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے میرے خیال سے. یعنی کہ کوئی کسی کو کام کرنے نہیں دیتے. کوئی ایک قدم اٹھا کے میں ایک فلم بنانا چاہتی ہوں بولے تو یعنی کہ کسی سے مشورہ کرو, مثلا پروفیشنل لوگوں سے, ڈائریکٹر وغیرہ, کوئی مشہور ایکٹر وغیرہ سے یعنی کہ مشورہ لے لیتے تو وہ لوگ اس کو ایسے سمجھا دیتے, اس کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے تاکہ وہ پہاڑ کی اس سائڈ پہنچ نہ سکے. تو ایسے کر کے یعنی کہ جس نے بھی بنانا ہو تو اس کی ارادہ یعنی کہ سوس کر دیتی, مضبوطی اس کی ارادہ یعنی کہ کمزور کر دیتی ہے لوگ اس کو. یعنی کہ یہ بنانا انتہائی مشکل جیسے ایسے کر دیتے نا. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہاں کی کوئی بھی فلم انڈسٹری نے یعنی کہ کوئی چائنا میں بھی چلنے کے قابل ایک فلم بنا نہیں پائی. اس وجہ سے میرے خیال سے وہاں لگی نہیں. پھر میں نے سوچا ہم کیوں نہ بنائے, لوگ نہ بنا سکے. تو یعنی کہ میں نے S4 TV چینل کی جو ڈائریکٹر احمد حسین قریشی صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے یعنی یہ جو پاک چائنا دوستی کو اور مکمل مضبوط کرنے کے لیے یعنی کہ دونوں ملک کی عوام کی آپس کی پیار, گورنمنٹ کی آپس کی پیار سارے یعنی کہ شو کرنے کے لیے ہم نے ایک اچھا فلم بنائے تاکہ وہ فلم چائنا میں بھی چل سکے. یعنی کہ چائنا کے قانون سیاست کے مطابق بنے وہ فلم نہ. اس حوالے سے ہم کوشش کریں کہ اس میں یعنی کہ میں سپانسر بھی ہوں اس فلم میں, یعنی کہ میرا ہیروئن کی کریکٹر بھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم نیا سال کی کون سی مہینے چلے گی ابھی مجھے اتنا کنفرم نہیں پتہ. ایک فلم بننے میں بھی تو ٹائم لگتی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم وہ فلم کے لیے ابھی کوشش کر رہی ہے تو بس بنائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں وہ آپ جلد سے جلد اس کو لا سکیں اور پاک چائنا دوستی جو آپ نے بتائی اس کو مزید مضبوط کر سکے, اسٹرینتھن کر سکے. یہ مووی وہاں پر بھی چلے, یہاں پر بھی چلے, لوگ دیکھیں. آج کی تشریف آوری کا آپ کی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.